حضرت جون بن ہوی سوڈان اور مصر کے علاقے کے رہنے والے ایک سابق مسیح اور آزاد کردہ غلام تھے جو 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی جنگ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جون حضرت ابو ذر غفاری کے سابقہ غلام تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد جون حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس رہے اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو جون نے ان کی ہمراہی کے لیے اصرار کیا اور آپ کے ساتھ کربلا آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی۔ حضرت جون کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی کیسے گزری تھی اور حضرت جون نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں اپنی جان قربان کیسے کی تھی، اس کا بھی مکمل ذکر ہم اسی ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت جون بن ہوی عاشورہ کے کہن سال شہداء میں سے تھے۔ آپ غلام ابو ذر غفاری اور حضرت امام حسین علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ پہلے وہ فضل بن عباس بن عبد المطلب کے سیاہ فام غلام تھے جسے حضرت امام علی علیہ السلام نے 150 دینار میں خریدا اور ابو ذر غفاری کا خادم بنا دیا۔ جب حضرت عثمان تیسرے خلیفہ نے ابو ذر کو ربضہ میں جلاوطن کیا تو جون اس کے ساتھ ربضہ چلے گئے۔ 32 ہجری میں ابو ذر کی وفات کے بعد وہ مدینہ واپس آئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے اور ہمیشہ کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کے گھرانے میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو حضرت جون بھی ان کے ہمراہ تھے اور مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ یوم عاشورہ پر حضرت جون نے اپنے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوپہر کی نماز پڑھی۔ پھر بڑھاپے کے باوجود وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور آپ سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اے جون، آپ دوسروں کی تکلیف سے صحت سلامتی و آسایت کے لیے ہم سے شامل ہوئے اور آپ نے ہماری پیروی کی، لہذا ہماری مصیبت کا شکار نہ ہوں، آپ کو یہاں سے بحفاظت روانہ ہونے کی اجازت ہے۔ جون نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گرا دیا اور کہا، سکون کے ایام میں آپ کے سائے میں خوشحالی اور راحت تھی۔ میں انصاف نہیں سمجھتا کہ آج جو مشکل دن آپ پر ہے آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یہ سچ ہے کہ میرے جسمانی خون سے بدبو آ رہی ہے اور میری حیثیت کم ہے، میرا رنگ کالا ہے، لیکن کیا آپ مجھ سے جنت کو روکیں گے؟ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں اور عزت پاؤں اور سفید ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا سیاہ خون آپ کے ساتھ نہیں مل جاتا۔ حضرت جون حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے بعد میدان جنگ میں گئے۔ وہ کربلا میں اس وقت تک لڑے یہاں تک کہ دشمنوں نے اس کو گھیر لیا اور اس پر بہت سے زخم آئے۔ کچھ مورخین کے مطابق 25 افراد اور ابھی مخنف کے مطابق عمر سعد کی فوج کے 70 افراد کو ہلاک اور کچھ دیگر کو زخمی کر دیا۔ پھر وہ میدان جنگ میں تلوار کی ضرب سے شہید ہوا جو اس کے سر پر لگی۔ جب وہ زمین پر گر پڑے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور زور سے پکارا۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ جون کے سر اور چہرے پر رکھا اور کہا، اے پروردگار، اس کے چہرے کو سفید بو کو خوشبو فرما اور خاندان عصمت کے ساتھ محشور فرما۔ پھر اس کے پیکر مطہر کو میدان جنگ سے باہر لے جا کر شہید ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ ایک خصوصی خیمے میں رکھا۔ اپنے والد امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ عاشورہ کے واقعے کے بعد لوگ شہداء کو دفن کرنے آئے تھے۔ جب انہیں جون کی لاش ملی تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔
जॉन बिन हवी स्याह फाम गुलाम अहले नोबा में से थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब से 150 दीनार के एवज खरीदा। फिर हजरत अबू जर गफारी को हदिया कर दिया और वो अबू जर गफारी के साथ जलावतन किए गए थे और ये अबू जर गफारी के हमरा जंगल किनारे रब्जा में रहे। अबू जर गफारी के साल वफात 32 हिजरी के बाद जॉन बिन हवी मदीना आ गए। पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत की, उसके बाद हजरत इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की, और फिर आखिर में हजरत इमाम अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। करबला के मैदान में हजरत जॉन हमेशा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। वो काले रंग और सरमई घुंघराले बालों वाले बुजुर्ग आदमी थे। आशूरा की रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको जान बचाने के लिए कहा, आपने सारे सफर में मेरा साथ दिया, लेकिन अब आप जा सकते हैं। जॉन ने जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं आपकी मेजबानी और सोहबत से फैज़ उठाऊं और आपको मुश्किल में छोड़ जाऊं। अगले दिन सुबह उन्होंने यजीद बिन मुआविया की फौज की जानिब से किए गए 2 हमलों को रोकने में मदद की। दोपहर के वक्त नमाज ज़ोहर के बाद जॉन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और चुप करके खड़े हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जॉन की तरफ देखा और कहा, जॉन, मैं जानता हूँ जंग के मैदान में जाने की इजाजत लेने आए हैं। आप एक अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको इस्लाम के लिए शहीद होने से नहीं रोकूंगा। जॉन खुशी से मुस्कुराए। उन्होंने दुश्मनों का सामना किया और ये अल्फाज अदा किए, मैं अल्लाह के लिए मरना चाहता हूँ और मेरी तलवार दुश्मनों के खून की प्यासी है। मरने से पहले अल्लाह के दुश्मनों के साथ जंग करूँगा। अपनी तलवार और ज़बान से मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की खिदमत करूँगा। जॉन ये अल्फाज अदा करते हुए शहीद हुए। उनको कई महलिक जख्म आए, मगर उन्होंने बखूबी दुश्मनाने दीन का मुकाबला किया। जॉन वहाँ घोड़े से गिर पड़े, फिर भी वो ज़बान से जंग करते रहे। कुछ देर बाद वो शहीद हो गए। जॉन ने दुश्मन के 25 फौजों को मार गिराया।